سی کر سکتا ہو، دور اندیش ہو، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس وقت تمام تر تنقید اور پریشر کے باوجود یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. مکمل لاک ڈاؤن کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. ہم اپنی انڈسٹری کو بند نہیں کر سکتے، فیکٹریوں کو بند نہیں کر سکتے، کنسٹرکشن کو بند نہیں کر سکتے، ہم اپنی زراعت کو بند نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال آئی، اور آج ہم یہ بات فخر سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، جو نمبر سامنے آ رہے ہیں، انہوں نے ایک باؤنس بیک کیا، اور وہ نمبرز آ رہے ہیں جو کہ ریکارڈ پاکستان کے اندر قائم ہو رہے ہیں. یہ میرے سامنے وہ ڈیٹا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ ریکارڈ آل ٹائم ہائی پاکستان کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا. جو کہ گڈز ایکسپورٹس ہیں وہ ہماری 25.3 بلین ڈالر کے اوپر ہیں، اور اس سے پہلے پی ایم ایل این 2018 کے اندر یہی ایکسپورٹس جو ہے وہ 24 ارب ڈالر کے اوپر چھوڑ کے گئی تھی. آج آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بڑے اہل ہیں، جو آج ملک چھوڑ کے بھاگ کر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمام تر تجربے کے باوجود، اس وقت نہ کرونا تھا، نہ ٹڈی دل کا حملہ تھا، نہ کو بھارت کے ساتھ ٹینشن تھی، لیکن تمام تر جو سو کالڈ تجربہ اس کے باوجود 24 ارب ڈالر کے اوپر تھے. آج ہم کرونا کے باوجود، جہاں پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا، لیکن پاکستان کے ایکسپورٹرز کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کی، اور حکومت پاکستان نے ایسی پالیسیز بنائی کہ ایکسپورٹ کے تمام سیکٹرز نے پرفارم کیا، اور ہماری ایکسپورٹس 25.3 بلین ڈالر پر ہے. اور اگر اس کے اندر سروسز کی ایکسپورٹس بھی ڈال دیا جائے تو ٹوٹل ایکسپورٹس جو ہماری وہ بن جاتی ہیں ٹریڈ اینڈ گڈز اینڈ سروسز کی، وہ 31 ارب ڈالر ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ نہیں ہوئی. تو یہ ایک ریکارڈ قائم ہوا. اسی طریقے سے یہ میں آپ کو یہ گراف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ ریمیٹنسز کا ڈیٹا ہے، یہ میرے پاس. اس میں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ جو پروجیکٹڈ بھی ہے، 11 ماہ میں 27 بلین ڈالر آ چکا، ہر ماہ 2 ارب ڈالر سے زائد ریمیٹنسز آ رہی تھی، جو انشاءاللہ یہ نمبر بھی آ جائے گا، یہ 29 بلین ڈالر کراس کریں گی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس ڈیٹا ہے 2016، 2017، 2018، آخری پی ایم ایل این کے 3 سال. ریمیٹنسز کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہے. یہ ریمیٹنسز آپ کی 19 ارب ڈالر کے اوپر کھڑی ہیں. پی ایم ایل این کے دور کے اندر ترسیلات زر پچھلے 2016، 17، 18 میں ترسیلات زر ایک جگہ کے اوپر رہیں. بیرون ملک پاکستانیوں نے ان کو پیسہ نہیں بھیجا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ پیسہ چوری کر کے باہر بھجواتے ہیں. یہ پیسہ جو ہے وہ کیپٹل فلائٹ جاتا ہے ملک سے باہر جا کر، یہ منی لانڈرنگ کر کے حکمران محلات خریدتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2019، 20 اور 21 کے دوران ہم نے 29 ارب ڈالر کے اوپر لے کے گئے. ہم نے ریکارڈ 10 ارب ڈالر کا ترسیلات زر میں جو ہے وہ اضافہ ہوا، کیونکہ انہیں عمران خان کے اوپر اعتماد ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس ملک کے اندر اپنا پیسہ بھی بینکنگ چینل سے جو ساری زندگی کی کمائی تھی وہ پاکستان لے کر آئے تھے. انہیں پتا ہے کہ آج کا وزیر اعظم منی لانڈرنگ نہیں کر رہا. انہیں پتا ہے کہ آج کا وزیر اعظم یہاں کم لاگت والے گھر لوگوں کو بنا کے دے رہا ہے، وہ بیرون ملک جائیدادیں نہیں بنا رہا. آج کا وزیر اعظم اپنے خرچے کم کر رہا ہے. آج کے وزیر اعظم کے بیرون ملک جو دورے ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جو یہ دورے کیا کرتے تھے، یہ دورے امریکہ جاتے تھے 7-7 لاکھ میں، 10-10 لاکھ میں دورہ کرتے تھے، وہی دورہ وزیر اعظم عمران خان نے 67,000 ڈالر کے اندر کیا. یہ افغانستان جاتے ہیں تو 25,000، 30,000، 60,000 ڈالر میں کرتے ہیں، وہی دورہ وزیر اعظم نے 9600 ڈالر کے اندر کیا. تو یہ بیرون ملک پاکستانیوں کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد ہے. اب میں آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس گراف ہے، آپ دیکھیں کہ 2018 میں ٹوٹل جو پاکستان کے اندر ڈالر کی صورت میں انفلو آئے وہ 50 ارب تھا. ہم نے اپنے 3.25 سال میں کرونا کے باوجود پی ایم ایل این کے دور میں صرف 50 ارب تھا، اور یہ 2019، 2020، 2021 ہم ریمیٹنسز جو ترسیلات زر پلس
جو ہماری ایکسپورٹس ہیں 31 ارب ڈالر کی، جو سروسز پلس گڈز ایکسپورٹس 31 ارب ڈالر کی ہیں، ان کو ہم 60 ارب ڈالر کے اوپر لے کے چل گئے ہیں، جو ہمارا انفلو ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نان ڈیٹ ڈالر فلو پاکستان کے اندر نہیں آیا۔ یہ نان ڈیٹ فلو کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 60 ارب ڈالر پاکستان کے اندر آیا ہے، اس کے اندر قرضے کا ایک قطرہ بھی شامل نہیں ہے، قرضے کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نان ڈیٹ ریونیو ہے جو ایکسپورٹس اور ترسیلات زر بیرون ملک پاکستانیوں نے جو پاکستان میں ڈالرز بھیجے ہیں، یہ اس کے برابر ہے۔ یہ 60 ارب ڈالر سے زائد جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک سال میں آیا۔ نون لیگ کے دور میں یہ 50 ارب ڈالر پہ تھا، تو یہاں بھی 10 ارب ڈالر کا ایک بڑا فرق جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس دیکھیں، سارا زور لگا کے آپ دیکھیں، 2013 میں 80 کروڑ ڈالر تھی، 2018 میں پورا زور لگا کے صرف 200 ملین ڈالر کا اضافہ کیا نون لیگ نے، یعنی کہ 1 ارب ڈالر ایکسپورٹس تھی۔ ہم نے پچھلے پونے 3 سال میں اسی ایکسپورٹس کو بڑھا کے ہم 2 ارب 10 کروڑ ڈالر کے اوپر لے کر گئے ہیں آئی ٹی کی ایکسپورٹس کو۔ ہم نے ان کو کنڈیوسیو انوائرمنٹ دی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اپنے ینگسٹرز کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، تاکہ پوری دنیا میں جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا، پاکستان کے اندر بھی اضافہ ہوا، اور یہ عمران خان کی دور میں ہوا۔ یہاں بھی آپ کو واضح، جہاں 5 سال میں 200 ملین ڈالر کا اضافہ کیا انہوں نے آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں، ہم نے وہی اضافہ جو ہے 5 سال، ہم نے پونے 3 سال کے اندر ہم نے اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کا جو ہے وہ اضافہ کیا آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں۔ اب جو میں چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو فرق ہے یہ ہے پاکستان کے اندر انفلوز، یعنی جو ڈالر آئے اور جو ڈالر آؤٹ فلو پاکستان سے باہر گیا، جو ہماری امپورٹس ہیں۔ یہ میرے پاس ڈیٹا سارا موجود ہے۔ پاکستان کے اندر 2018 میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں۔ 2018 میں پاکستان کے اندر امپورٹس وتھ سروسز کتنے کی آئی ہے جی؟ 68 ارب ڈالر کی، 68 بلین ڈالرز کی نون لیگ اپنے آخری سال کے اندر امپورٹس وتھ سروسز چھوڑ کے گئی تھی، 68 ارب ڈالر کی۔ اور جو ہماری ٹوٹل انفلوز سے امپورٹس اور اس وقت ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کے شامل کر کے وہ 50 ارب سے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا۔ فرق کتنا تھا؟ 18 ارب ڈالر کا فرق تھا، یعنی کہ جو ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے امپورٹس اور وتھ سروسز کی بنیاد پر، جو ڈالر باہر جا رہا تھا، جو ہم بیرون ملک ادائیگیاں کر رہے تھے امپورٹس کی بنیاد پر، اور جو ہمارے ملک کے اندر ڈالر آ رہا تھا، اس کے اندر 18 ارب روپے کا، 18 ارب ڈالر کا فرق تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ 2021 میں ہماری جو امپورٹس وتھ سروسز 60 ارب ڈالر پہ، اور ہمارے جو انفلوز ہیں ریمیٹنسز پلس ایکسپورٹس وتھ سروسز ایکسپورٹس، وہ بھی 60.1 بلین ڈالر کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ یہ دونوں برابر ہیں، ان کے اندر کوئی گیپ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دور میں ہمیں اپنی امپورٹس کو فائنینس کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے ریزروز خرچ کرنے نہیں پڑ رہے، ہمیں اپنی امپورٹس کی ادائیگیاں کرنے کے لیے بیرون ملک سے قرضے نہیں لینے پڑ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قرضوں کی لینے کی رفتار ہے اس کے اندر کمی واقع آ رہی ہے، ڈاؤن ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس ملک کے اندر ریکارڈ ڈالرز جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ میں آپ کو جو واضح کرنا چاہ رہا تھا، جو بنیاد رکھنا چاہ رہا تھا، کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ ای وی ایم سے بھاگ رہے ہیں، یہ الیکٹورل ریفارمز سے بھاگ رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو آؤٹ پرفارم کر دیا ہے۔ ان کے جو ریکارڈ تھے جس پہ ان کو بڑا ہمیں کہتے تھے جی یہ بڑے نااہل ہیں، اب ان کی نااہلیاں دیکھ لیں، اور ہمارے نمبرز بول رہے ہیں۔ اور یہ اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ اس کے نمبرز ہیں، اور یہ حقیقتاً پاکستان کے اندر جو آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں، ای وی ایم کے ذریعے ہوتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ مل جاتا ہے، تو ان کی آئندہ حکومت نہیں آئے گی
کیونکہ ہم کارکردگی کی بنیاد کے اوپر عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں، اکنامک پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں، جس کے ثمرات ٹرکل ڈاؤن ہو کر عوام کو آئیں گے، ان کی جو قوت خرید کے اندر اضافہ ہوگا. جب ویلتھ کریشن ہوگی تو لوگوں کی بائنگ پاور کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ یہاں سے کیپٹل فلائٹ نہیں ہو رہا، یہاں سے پیسہ منی لانڈر نہیں ہو رہا، یہاں سے پیسہ حکمران بیرون ملک اکاؤنٹوں کے اندر نہیں ڈال رہے. یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ یہاں پر کیپٹل انورڈ فلائٹ ہو رہی ہے، یعنی پاکستان کے اندر ڈالر آ رہے ہیں. پہلے ڈالر یہاں سے جایا کرتے تھے، چوری ہو کے جایا کرتے تھے. ان کو فائنانس کرنے کے لیے جو لون لیے جاتے تھے، جو قرضے لیے جاتے تھے، مہنگے قرضے لیے جاتے تھے، وہ بھی یہ چوری کر کے باہر لے جایا کرتے تھے. اور آپ کو یہ علم میں ہونا چاہیے کہ ہم نے پچھلے سال 2900 ارب روپیہ جو ہے ان کے لیے گئے قرضوں کے اوپر انٹرسٹ ادا کیا ہے. اس سال بھی بجٹ کے اندر 3000 ارب روپیہ ہمیں ادا کرنا ہے جو ان کے لیے گئے قرضے ہیں ان کی ادائیگیوں کے لیے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کی نیت ٹھیک تھی، پاکستان کی معیشت کو درست سمت کے اوپر ڈال دیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے. 4732 ارب روپیہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ٹیکس نہیں جمع ہوا. نہ کوئی سیل ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا گیا، وہ 17% تھا، نہ جو ہے لوگوں کے ریفنڈز روکے گئے. آپ فیصل آباد میں بیٹھے ہیں، آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ایکسپورٹر کو ایک سال کے اندر 251 ارب روپیہ ریفنڈ ادا کیے گئے ہیں. 251 ارب روپیہ. اسحاق ڈار کے دور میں یہی ریفنڈز روکے جاتے تھے. اور آخری دور میں پی ایم ایل این کے کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ٹیکس جمع کیا 3842 ارب، ہم نے کیا 4732. انہوں نے آخری دور میں امینسٹی دی تھی، اس کا ریونیو بھی شامل تھا. انہوں نے ریفنڈز روکے ہوئے تھے. ان کی یہ جو امپورٹس تھیں وہ 67 ارب ڈالر کو کراس کر چکی تھیں، جو اس کے اوپر ان کو ٹیکس کلیکشن کسٹمز ڈیوٹی جمع ہو رہی تھی. ہم نے اپنی امپورٹس کو بھی کم کیا. ہم نے ایڈوانس ٹیکسز نہیں لیے، یہ ایڈوانس ٹیکسز لوگوں سے لے کے دیتے تھے، کوہیسو میئرز یوز کرتے تھے. آج پوری دنیا کہہ رہی ہے. ہم نے اپنی ٹیکس کلیکشن کو بہتر کیا، کسٹمز کی ڈیوٹیز کو بہتر کیا، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی کلیکشن کو بہتر کیا، لیکیجز کو روکا، سمگلنگ کو روکا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ایف بی آر نے بھی اچھا پرفارم کیا، اکنامک انڈیکیٹرز بھی اچھے آ رہے ہیں. اور اسی کووڈ کی صورتحال کے دوران ہم نے 4% سے زائد گروتھ حاصل کی. ابھی اس کے فائنل نمبر آ جائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی 4% سے زائد ہوگی. تو لہذا اس کا ٹرکل ڈاؤن پاکستان کی عوام کے اوپر آئے گا. نیشنل ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان وزیر اعظم صاحب لانچ کر چکے ہیں، جس کے تحت زراعت سے خوراک کی طرف ہمارا فوکس ہے، فوڈ سیکیورٹی پہ فوکس ہے. وہ دالیں جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر پیدا کریں گے. وہ پام آئل جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کے آلٹرنیٹ کے اوپر یہاں پر ہم پام آئل کی درخت لگائیں گے. اسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ ان فوڈ آئٹمز کی طرف جائے گا جو سپر فوڈ آئٹمز ہیں، جو یہاں پر پیدا کر کے دنیا کو ہم ایکسپورٹ کریں گے، زر مبادلہ یہاں لے کر آئیں گے. تو یہ وہ پازیٹیوز ہیں. اور یہ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ لوگ جو ایک طرف پاؤں پکڑنا چاہتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں، آج جو ہے وہ چوروں کا لنڈا بازار جو ہے وہ سوات جا رہا ہے. تو ان کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنی مرضی ٹامک ٹوئیاں مار لیں، یہ جو میں نے آپ کو نمبرز دکھائے ہیں یہ وہ کارکردگی ہے وزیر اعظم عمران خان کی. یہ وہ اکنامک نمبرز ہیں جو بول رہے ہیں کہ انہوں نے پرفارم کیا ہے، چاہے وہ ایکسپورٹ کا محاذ ہو، چاہے وہ ملک کے اندر اندرون ملک سٹیبلٹی لانے کا معاملہ ہو. اور جو عالمی سطح کے اوپر قیمتیں بڑھی ہیں اس کا انڈیکس 40% مہنگائی کا آیا ہے. سویا بین کی قیمتیں، مکئی کی قیمتیں، پام آئل کی قیمتوں میں 124% اضافہ، لیکن اس کا اثر پاکستان کے اندر اس طرح نہیں آیا. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اگر 33 ارب روپے زرداری کے جو جعلی اکاؤنٹس ہیں اس سے نکل آئے ہیں تو آپ یہ اندازہ کریں کہ کرپشن کا والیوم کتنا بڑا ہو. پھر یہی وجہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں این آر او دے دو. یہی وجہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ احتساب کے اداروں کو جو ہے وہ بند کر دو. اب احتساب کے اداروں کا بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے چور ہیں ان کو کھلی چھٹی دے دو. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ کو جو ہے وہ
चोपड़ियां और दो दो तो नहीं मिल सकती, आप कोई नोखे लाडले हैं कि आपको दें। और अगर बिलावल अमेरिका जा रहे हैं, जाएंगे, सैर सपाटा करेंगे, घूम फिर के वापस आ जाएंगे, आना इनको खाली हाथ ही पड़ेगा। देखें विकास, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको मैंने पहले कहा कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक महंगाई की लहर आई है। इसको समझने की ज़रूरत है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया आज कोट कर रही है, जो आलमी अदारा बराए खुराक और ज़राअत है, उसका आप डाटा उठा के देखें कि अमेरिका जैसा मुल्क, बरतानिया जैसा मुल्क, ब्राज़ील के अंदर खुश्कसाली आई हुई है, अर्जेंटीना का हाल देखें, बाकी ममालिक का हाल देखें कि तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें $73 फी बैरल के ऊपर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान के अंदर उसका असर उस तरह पास ऑन नहीं किया गया। हम पेट्रोलियम लेवी बिल्कुल ना होने के बराबर हमने कर दी हुई है। जहां हुकूमत उससे रेवेन्यू लेती थी, आज उस रेवेन्यू को नहीं पास ऑन कर रही ताकि अवाम के ऊपर उसका बोझ कम से कम पड़े। खुर्दनी तेल जो हम सारा इंपोर्ट करते हैं, उसकी कीमतों में 124% इजाफा हुआ, हमने उसे पास ऑन नहीं किया। तो आलमी सतह की जो कीमतें हैं, उनका जो असर पाकिस्तान के अंदर आया, वो हमने पास ऑन नहीं किया। लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जिस दुरुस्त डायरेक्शन की तरफ हम चल पड़े हैं, वो ये है कि हमने अपने मुल्क को इस काबिल बनाना है कि हम फूड सिक्योरिटी की तरफ जाएं। और आपके इल्म में होना चाहिए कि हमारी आबादी 2.5% से सालाना बढ़ रही है। लोगों की खाने पीने की जो डिमांड है, उसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर हमने वो अरेंजमेंट्स करने हैं जिससे हमारी डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो और जो महंगाई है उसके अंदर कमी वाक़ई हो। देखें, मैं सादा सी बात यह है कि इस टाइम जो हमारा ताजर है, जो हमारा लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो हमारा एक्सपोर्टर है, ये पूरा एक इकोनॉमिक साइकिल है। आज जो लोगों को प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, वो आप भी शहर फैसलाबाद में बैठे हैं, वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। और दूसरी बात यह है, किसी के ऊपर इनकम टैक्स की शरह के अंदर कोई इजाफा नहीं किया गया, तमाम तर दबाव के बावजूद। बिजली की कीमतों के अंदर इजाफा नहीं किया गया। अब इस मुल्क के अंदर डैम नहीं बनाने की तौफीक हुई। डैम एक वाहिद रास्ता है इस मुल्क के अंदर सस्ती बिजली देने का। ये जो हमारे ऊपर इंपोर्टेड फ्यूल का ये तोहफा छोड़ के गए हैं, जो अजाब छोड़ के गई है नून लीग, कैपेसिटी पेमेंट्स का अजाब छोड़ के गई है, उसकी वजह से नतीजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। हम उनको बेहतर कर रहे हैं। हम अपने आइंदा आने वाले सालों के अंदर डैम्स को मुकम्मल कर रहे हैं। मोहम्मद डैम बना रहे हैं, दासू डैम बना रहे हैं, दिया मिर भाषा डैम बना रहे हैं, जिससे सिस्टम में 10,000 मेगावाट बिजली आएगी, बिजली सस्ती होगी। देखें, बात यह है कि पहले भी आपको कहा कि पाकिस्तान ने ये जो इत्तेहादी बने, बगैर सोचे समझे उसका हमें नुकसान उठाया, और कभी भी पाकिस्तान की कुर्बानियों को उस तरह एक्नॉलेज नहीं किया गया। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कौमी असम्बली में पाकिस्तान की आवाम की दिलों की तर्जमानी की थी। उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था कि हम जो है वो पार्टनर इन पीस हो सकते हैं, पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। पाकिस्तान आज भी कोशिश है कि अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सेटलमेंट हो। पिछले कई सालों से हम ये कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश नज़र भी आई है। लेकिन हम डू मोर के नाम के ऊपर जो है वो अपनी सरजमीन किसी पराए मुल्क के लिए जंग के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उसके असरात हमने 70,000 जानें गंवाई, $150 अरब की इकानमी का नुकसान हुआ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म साहब ने स्टैंड लिया है, ये स्टैंड पाकिस्तानियों की खुददारी और मुल्क की सालमियत के हवाले से बेहतरीन कदम है। देखें, बात यह है कि वो कह रहे हैं ना, पहले आप ये तो पूछें कि उन्होंने तहकीक, आप पहले ये तो पूछें कि उन्होंने तहकीक कितनी की है। इतना देखें, इतने इतने बड़े हमारे सेटअप्स हैं
اور اتنے اتنے بڑے ادارے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی پرپوزل میرے علم میں تو نہیں ہے، کیونکہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، صوبائی حکومت کی سطح کے اوپر اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی پرپوزل ہوگا. لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کے ہر ادارے کو کام کرنا پڑے گا جن کی یہ ذمہ داری ہے. ہمیں پچھلے 30 سالوں میں ہم نے بیج کے اوپر ریسرچ نہیں کی، ہم نے جو ایگریکلچر کی جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں وہ نہیں اپنائی. آج بھی ہماری جو ایوریج پیداوار ہے ہم وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں، اور دنیا کہاں کی کہاں نکل گئی ہے. تو لہٰذا اب ہمیں بھی دور حاضر کے جو جدید زرعی ماڈرن تقاضے ہیں ان تقاضوں کے اوپر چلنا پڑے گا، تاکہ ہم اپنی پیداوار میں بھی اضافہ کر سکیں، نہ صرف پاکستان خود کفیل ہو بلکہ اس کو ہم ایکسپورٹ کریں. بہت شکریہ.